رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون. صلوات سورہ مبارکہ اعراف کی 179 نمبر کی آیت. اس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے بہت سارے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے. یہ ان کے صفات کیا ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، آنکھ ہے دیکھنے کی کوشش نہیں ہے، کان ہے لیکن سننے کی کوشش نہیں کرتے. لہذا یہ لوگ چوپائے اور جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہ غافل لوگ ہیں. آج یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور عنوان نبی اور وسیع خطبہ بدع کی نظر میں یہ رکھا گیا تھا. اور کل ایک مختصر گفتگو پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ حوالے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جن عظمتوں کا بیان اپنے خطبے میں کیا، ان کی طرف ایک اشارہ، بہرحال وہ ایک مکمل موضوع ہے، وہ پیش کیا گیا. لہذا آج اس سلسلے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور عظمت اور ان کی خدمات جو اسلام کے لیے ہم حوالے سے گفتگو کرنا ہے. لیکن چونکہ شب جمعہ ہے اور ہم اپنے بہرحال ایک سلسلہ ہے کہ جہاں پر بھی شب جمعہ میں گفتگو کا موقع ہوتا ہے، تو دعا کے حوالے سے کسی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ شب دعا کی شب ہے، استغفار کی شب ہے، اور اس شب کو بہرحال انسان فراموش نہ کرے، اپنے لیے بھی اور اپنے گزشتہ مرحومین کے لیے بھی. یہ ہمیشہ کوشش کریں کہ بہرحال کم سے کم مرحومین ہی کے بہانے ہم شب جمعہ میں بہرحال اپنے لیے بھی کچھ ایسے اعمال انجام دیں کہ جو ہماری آخرت کے کام آ سکے. کیونکہ مناسبت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مجالس کے حوالے سے ہے، لہذا ایک دعا کا جملہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، کہ ایک کتاب جو آج ہمارے درمیان کافی بہرحال شائع ہو چکی ہے اور مسجدوں میں بھی نظر آنے لگی ہے، صحیفہ فاطمیہ کے عنوان سے. بہرحال یہ بات علماء نے کوشش شروع کی اور تمام ائمہ کی دعائیں اکٹھا کرنا شروع کیا. لہذا صحیفۃ الرضا کے نام سے ایک کتاب آ چکی ہے، صحیفہ صادقیہ کے نام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعاؤں کو مجموعہ. اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ فاطمیہ کے عنوان سے شائع ہوا ہے. بہرحال ابھی نہیں معلوم آپ حضرات کی دسترس میں ہے یا نہیں. جس طریقے سے صحیفہ سجادیہ کی ایک بہت مشہور دعا مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہے، اور کافی طولانی دعا ہے. اس صحیفے میں بھی ایک دعا مکارم الاخلاق کے عنوان سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، اور اس کا وہ ابتدائی جملہ کی جو صحیفہ سجادیہ میں بھی جملہ پایا جاتا ہے کہ بی بی بارگاہ الہی دعا کرتی ہیں کہ پروردگار اپنے علم اور قدرت میں
اپنے علم اور قدرت کے واسطے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا کہ جب تک زندگی ہمارے لیے بہتر، اور اس کے بعد پھر وفات کے حوالے سے بھی یہ جملہ کہ پروردگار ہمیں اس وقت وفات دینا کہ جب ہمارے لیے وفات خیر ہو، یعنی جب مرنا بہتر ہو تو موت، اور جب زندگی بہتر ہو تو زندگی۔ اب بہرحال بہتر کا عنوان جو بیوی نے عرض کیا ہے یا بارگاہ الہی میں ظاہر کی ہے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے یہ جملہ ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار زندگی وہیں تک جب تک بہتر رہے، اور موت اس وقت آئے کہ جب بہتر، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ایسے عالم میں آئے کہ جب ہم کسی بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی موت سے انسان بہرحال دعا کرے کہ پناہ مانگے پروردگار عالم کی ایسی دعا، ایسی موت سے انسان محفوظ رہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ ہے کہ عمرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، پروردگار ہمیں زندگی اس وقت تک دینا جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں صرف ہو۔ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، اور اگر زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو ہمیں اٹھا لیں، یعنی بس زندگی کہاں تک خیر ہے؟ خیر وہیں تک ہے مَا كَانَ بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، جتنی اطاعت الہی میں گزر رہی ہے وہ خیر، اور اگر اطاعت الہی کے راستے سے کج ہوئی، اس کا راستہ الگ ہوا، اس کا مطلب اب زندگی خیر نہیں ہے۔ اگر زندگی خیر نہیں ہے تو پھر مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ لہذا موت بھی آئے تو ایک ایسے عالم میں کہ جب موت ہمارے لیے بہتر ہو۔ منگل کے دن کی جو امام زین العابدین علیہ السلام دعا ہے اس میں بھی یہ جملہ پائے وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، پروردگار ہماری زندگی کو خیر میں اضافے کا باعث قرار دینا، وَالْوَفَاةَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور وفات کو شر سے بچنے کا ذریعہ قرار دینا، یعنی اگر زندگی آگے بڑھ رہی ہے تو نیکیوں کے ساتھ بڑھے، اور اگر موت آئے تو اس عالم میں کہ موت سے ہمارا ایک شر ختم ہو، یعنی برائی کا سلسلہ رکے، کیونکہ بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ انسان انجام زندگی میں دیتا ہے اور سلسلہ اس کا موت کے بعد تک جاری رہتا ہے۔ لہذا اگر موت آئے تو ایسے عالم میں آئے کہ جب شر کا خاتمہ ہو جائے، یعنی ہماری زندگی میں مرنے کے بعد کوئی شر ہماری ذات سے ملحق نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ جو عنوان کو ذکر کرنا تھا کہ مولا کائنات کے حوالے سے جناب فاطمہ نے جو ذکر کیا، اور ایک پہلے دن بھی ہم نے اشارہ کیا کہ مولا کائنات کے حوالے سے جو گفتگو جناب فاطمہ نے کی ہے خطبہ تک میں، یہ ایک دفاع ہے مولا کائنات کی ذات سے ایسے وقت میں کہ جب مولا کائنات خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یعنی اگر مولا کائنات زبان کھولتے تو ہر آدمی یہ کہنے کے لیے تیار تھا کہ علی حکومت کی لالچ میں بول رہے ہیں، لہذا ایسے وقت میں جناب فاطمہ نے ضرورت سمجھی کہ بولے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو جس انداز سے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا اور جس انداز سے پہچنوایا تھا، اگر مسلمان سچے مسلمان ہوتے تو کوئی ضرورت ہی ان کو نہ پڑتی کہ علی کے راستے سے اپنا راستہ لگے، یعنی جتنا پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ کی اور جتنا اسلام ان کو سکھانا چاہا، اس کے برخلاف بہرحال جن کے دلوں میں اسلام نہیں تھا، ایک الٹا جذبہ ان کے دلوں میں پل رہا تھا کہ اس اسلام نے ہمارے ساتھ گویا جتنی زور زبردستی زیادتی کی ہے اس کا بدلہ۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا پیغمبر نے مولا کائنات کو پہچنوایا تھا، اس انداز سے پہچانتے تھے کہ حقیقی اسلام کے وارث علی ہیں، تو بدلہ کس سے لینا ہے؟ ہاں، اسلام کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ رسول کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ علی سے لینا۔ لہذا علی کی دشمنی کی وجہ، یعنی جن کے دلوں میں اسلام نہیں تھا، ان کے دل میں ایک بغض، ایک کینہ، ایک حسد
وہ پل رہا تھا اور وہی کینہ ظاہر ہوا کہ جناب فاطمہ نے اشارہ بھی کیا کہ ظہرت فیکم حسکۃ النفاق، وہ جو نفاق کا کانٹا تھا، وہ جو دشمنی کا وہ نقطہ تھا، وہ ظاہر ہو گیا ہے، تمہارے دلوں کے باہر آ گیا ہے۔ مولا کائنات کی جو شخصیت ہے اسلام میں وہ کون نہیں پہچانتا؟ ہمارے آپ کے درمیان تو روایتوں کے سلسلے سے ہم پہچانتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ پروردگار عالم نے یہ ہمارے اوپر منت کی احسان کیا کہ ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی محب کے گھر میں پیدا کیا، لہذا پروردگار عالم نے یہ احسان کیا اور ہمیں کافی حد تک بائی برتھ مولا کائنات کے فضائل کا اندازہ ہے، اور پھر جتنا کوشش کریں گے اور بھی پروردگار عالم اس توفیق میں اضافہ کرتا جائے گا۔ لیکن جو لوگ پہچاننا چاہیں تو کیا آج بھی ان کے پاس راستہ فراہم نہیں ہے؟ نہیں، اللہ ماشاء اللہ راستہ فراہم ہے، مولا کائنات کو جتنا پہچاننا چاہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ، یعنی ہمارے اور مولا کائنات کے درمیان، ہمارے اور پیغمبر کے درمیان جو سلسلہ پایا جاتا ہے وہ فاصلہ ہے راوی اور روایات کا۔ یہ روایات تو بہرحال ہر آدمی یہ کہنے کے لیے کم سے کم زبان رکھتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہو غلط ہو، پتہ نہیں معتبر ہے غیر معتبر ہے، لیکن عہد پیغمبر کے مسلمان، زمانے پیغمبر کے مسلمان، انہوں نے کوئی روایت سنی نہیں تھی بلکہ پیغمبر کے ساتھ علی کو دیکھا تھا، تو آپ کیوں نہیں پہچانتے تھے؟ لہذا بہرحال اگر ہم دشمنوں کے سلسلے کو ذکر کرتے ہیں تو صرف وجہ ہم نے بیان کر دیا کہ وجہ دشمنی کی کیا تھی وہ آپ پہچان لیں، لیکن مولا کائنات کی حقانیت کو اگر پہچاننا ہو تو صرف آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اور یہی ہمارے اطمینان قلب کے لیے کافی ہے کہ اگر مولا کائنات کی حقانیت کو پہچاننا ہو تو اس انداز سے پہچانیے گا کہ جو سچے مسلمان تھے، جو مولا کائنات کے دشمن تھے، ان کے بھی سردار تھے، ان کے بہرحال پورا ایک سسٹم تھا، اس میں بہرحال گروہ کے افراد اور گروہ کے سردار اور چٹے بٹے سب، لیکن کسی نے اپنی جان نچھاور کرنے کی ہمت نہیں تھی، کوئی اپنی زندگی داؤں پہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن علی کے ساتھ اگر دو چار ہی تھے تو وہ دو چار ایسے تھے کہ جو اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی حق علی کے ساتھ تھا، اور یہ اس انداز سے علی کو پہچانتے تھے کہ یہ ذات وہ باعظمت ذات ہے کہ جس کے لیے اپنی زندگی داؤں پہ لگائی جا سکتی ہے، اپنی جان قربان کی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب اس حوالے سے پہلے ایک واقعے کی طرف سے اشارہ کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کس حد تک انتظام کیا اہل بیت علیہ السلام کو پہچانوانے کا۔ پیغمبر قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان بنی ہاشم کی ایک فرد ہیں، اور خاندان بنی ہاشم کا جو بہرحال موطن ہے یا وطن ہے وہ کون سا؟ مکہ۔ لہذا مکے والے اس عنوان سے سب کو پہچانتے ہیں کہ پیغمبر کے خاندان سے کون ہے، لیکن مکے والوں کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو بہکانا ہو، بھٹکانا ہو تو بہت آسان ہے۔ بہرحال شام میں جانے کے بعد لوگ جو ہے خاندان پیغمبر سے ہو گئے۔ روایات ہیں، تاریخ ہے کہ جب بنی عباس نے بنی امیہ کا خاتمہ کیا اور اس کے بہت سارے افراد گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، اس میں بہت سارے افراد تھے جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آج تک خاندان پیغمبر میں ہم بنی عباس کے علاوہ کسی کو جانتے نہیں، بنی امیہ کے علاوہ کسی کو جانتے نہیں تھے۔ خاندان پیغمبر میں بنی امیہ کے علاوہ کسی کو جانتے، یعنی شام والے کیا جانتے تھے کہ بنی امیہ کون ہے؟ اب بتائیں یہ کام مدینے میں ہو سکتا تھا، مکے میں ہو سکتا تھا؟ اب آپ پہچانے کہ بنی امیہ نے شام کو آباد کیوں کیا ہے؟ مکے سے اتنے فاصلے پر کہ جہاں مکے کی خبر نہ پہنچ سکتی ہو، مدینے سے اتنے دور کہ جہاں تک مدینے کی خبریں نہ پہنچ سکتی ہو، وہاں جا کر انسان آسانی سے کیا کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگ پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ لہذا مکے والے تو پہچانتے تھے کہ پیغمبر کا خاندان کون ہے۔ پیغمبر جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں تو پیغمبر کو معلوم ہے کہ اب مدینہ ہی ہمارا وطن ہوگا۔ وہاں پر پیغمبر نے انتظام کیا کیا؟
ہجرت کر کے جب آئے تو مدینے کے باہر مقام قبا پر ٹھہر گئے پیغمبر، یعنی پیغمبر پہلے پہنچ گئے، 3 دن پہلے پہنچ گئے پیغمبر، لیکن مقام قبا پر پیغمبر نے قیام کیا۔ کیوں قیام کیا؟ اس لیے کہ ابھی علی نہیں آئے، ابھی علی نہیں آئے، اس لیے کہ اگر مدینے میں پیغمبر داخل ہوتے ہیں تو جو چہرہ پیغمبر کے ساتھ دکھائی پڑے گا وہ چہرہ پہچانا جائے گا۔ اہل مدینہ اس کے لیے یہ سمجھیں گے کہ ہاں پیغمبر کے ساتھ یہی، لہذا پیغمبر نے یہ انتظام کیا کہ خود مقام قبا پر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ مولا کائنات آ گئے، اور صرف مولا کائنات نہیں، جناب فاطمہ بھی ساتھ میں اور پیغمبر کے خاندان کے دیگر افراد بھی، لیکن بہرحال خاص طور سے مولا کائنات کو پیغمبر نے ساتھ میں رکھا۔ تو اب جب پیغمبر مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ پیغمبر کا استقبال کر رہے ہیں، تو جو ذات، جو شخصیت پیغمبر کے ساتھ نظر آئی وہ کون سی تھی؟ وہ مولا علی کی ذات۔ اب ظاہر ہے کہ کیا مدینے والوں کو اب بھی کوئی بہانہ ہے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا، سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ ایک بہرحال منظر تھا کہ جب وہ فرسٹ امپریشن کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب پہلی مرتبہ مدینے میں جا رہے ہیں تو یہ انداز ہے، لہذا یہیں سے علی کی پہچان شروع ہو جانی چاہیے۔ اور پھر کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پیغمبر ہوں اور علی نہ رہیں؟ تاریخ کا کوئی بھی، ہم نے پہلے دن جنگ تبوک کے حوالے سے اشارہ کیا، لیکن وہاں پر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر تبوک میں پیغمبر مولا کائنات کو لے کے نہیں گئے ہیں تو نہ جانے کے باوجود ایسی سند دی ہے کہ جو دوسرے کسی مقام پر نہیں ملتی ہے، کہ اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی خلش نہیں ہے، بلکہ چھوڑ کے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں۔ ہے کہ جہاں اگر جدائی ہوئی تو وہاں معرفت کے اور بھی چشمے پھوٹے اور وہاں پر پہچاننے کے اور بھی امکانات فراہم ہوئے، لیکن اس کے باوجود سورج ڈوبتا نہیں ہے، لیکن اندھے کو کبھی نہیں دکھائی پڑتا۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انسان سورج کا انکار کرنا چاہتا ہے تو آنکھ کھول لے، تھوڑی دیر کے لیے انکار کرنا ہے تو بند کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں تاریخ میں ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کیا اور کچھ نے اپنی آنکھ پھوڑ دیا، ظاہر ہے کہ پھر آگے سورج دکھنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر علی کو نہیں پہچانا گیا تو اس میں نہ نبی کا کوئی قصور ہے نہ علی کا کوئی قصور ہے، یہ تو آفتاب و ماہتاب چمک رہے تھے، یہ ان آنکھوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ ذکر علی ہی دل میں محبت علی کی ہے، ذکر علی ہی دل میں محبت علی کی ہے، اور جو کچھ جہاں میں ہے وہ بدولت علی کی ہے۔ ذکر علی کو سن کے کھٹا سا منہ بنائے، ذکر علی کو سن کے جو کھٹا سا منہ بنائے، سمجھو یہ صاف صاف عداوت علی۔ نعرہ تکبیر۔ لہذا پیغمبر کی وفات کے بعد یہ ایک مرحلہ بہت ہی اہم تھا کہ پھر سے علی کو پہچانوانا۔ لہذا جناب فاطمہ نے مولا کائنات کی خدمات کا تذکرہ شروع کیا، اور جو گزشتہ پیغمبر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کیا وہاں تک بہرحال آپ کے ذہن اگر متوجہ ہیں تو اس کے بعد سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ پیغمبر آئے اور پیغمبر نے تبلیغ کیا اور کافی حد تک تاریکیوں کو چھاٹ دیا، یہ تاریکیاں ختم ہو گئیں، ظاہر ہے کہ تاریکیاں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد اب وہ کفر و نفاق کی ساری گمراہیاں ختم ہو گئیں، تو پھر دوبارہ یہ گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ علی کے بغض سے ابھرتی ہے، پیغمبر کے بغض سے ابھرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے دن اشارہ کر دیا کہ علی اور نبی ان کی دشمنی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ نبی کے چاہنے والے ہیں علی کے دشمن ہیں، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نبی کے چاہنے والے ہیں تو علی کے دشمن
ہو ہی نہیں سکتے. لہذا بہرحال انہوں نے نہ پیغمبر کا ساتھ دیا، نہ جو ہے وہ توحید ان کے دل میں تھی، لہذا مولا کائنات کی بھی دشمنی. اب جن لوگوں نے پیغمبر کی تبلیغ کے وقت اسلام کی مخالفت شروع کی تو پیغمبر کو ایک ناصر، ایک مددگار کی ضرورت تھی. لہذا جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کسی شیطان نے اپنی سینگ نکالی اور کسی نے آتش فتنہ بھڑکائی، فتنے کی آگ بھڑکائی، اور کسی شیطان نے منہ کھولا تو پیغمبر نے علی کو اس کے منہ میں ڈال دیا، اور علی اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک اسے پائمال نہیں کر دیا، کچل نہیں دیا. یعنی جتنے فتنے پیغمبر اور اسلام کے خلاف زمانے پیغمبر میں اٹھے ان کو مولا کائنات نے کچل کے رکھ دیا، ختم کر دیا. اور اس کے بعد دوسرا جملہ مولا کائنات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ علی ذات خدا میں گم تھے. اس کے علاوہ اردو میں بہرحال یہ الفاظ بیان ہی نہیں ہو سکتے. مقتودن فی ذات اللہ، جس نے اپنی ذات کو کھو دیا ہو خدا کے لیے. اب یہی دو جملے شاید اگر کسی حد تک ہم اشارہ کر سکیں کہ مولا کائنات نے جو خدمات انجام دی ہیں اسلام کی. بہرحال ایک تذکرہ، چونکہ اسلام میں 80 جنگیں ہیں اور مولا کائنات کی شرکت ہر جنگ میں ہے اور ہر جنگ میں ایک نمایاں کام انجام دیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر تذکرہ ہوگا تو جنگوں کا تذکرہ کہیں نہ کہیں زیادہ ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو اس انداز سے سمجھنے لگے یا کہنے لگے کم سے کم کہ مثلا تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا. یعنی جب ہم تلوار کا زیادہ ذکر کریں گے تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ ہاں وہ ساری جنگوں کا مسئلہ تھا اور جنگوں ہی کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا. یہ تذکرہ زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بہت ساری جنگیں اسلام میں ایسی ہوئی ہیں جس میں تلوار بھی نہیں چلی. اب جنگ تبوک سنتے رہتے ہیں. جنگ تبوک میں سامنے کوئی لشکر ہی نہیں آیا تو جنگ کہاں ہوئی؟ ایسی بھی جنگیں ہوئی ہیں، لشکر آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد پھر چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی. یہ بہرحال جنگوں کی تاریخ کے حوالے سے پہلے تاریخ انسان پڑھے اور اس کے بعد پھر اس سے کوئی فیصلہ لے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کبھی ہم نے ایک بہرحال یوں ہی منبر پہ خیال آیا اور ایک گفتگو کے دوران کہ مثلا کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے تو ہم نے کہا کہ مثلا 1 لاکھ لوگ مارے گئے ہوں گے. بعد میں کسی پاکستان کے محقق نے تحقیق کیا 2500 سے زیادہ افراد نہیں مارے گئے ہیں جنگوں میں. 80 جنگوں کا نام جو اتنا بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آج کے زمانے کی اگر 80 جنگ ہم سنیں تو 1-1 لاکھ کا حساب کر لیں گے، ہو جائے گا 8 ملین 1 کروڑ. اسلام کی پوری 80 جنگوں میں 2500 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے ہیں. لہٰذا بہت زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے دشمنوں کو کہ اسلام آیا تھا خالی ختم کرنے کے لیے، نہیں. لہٰذا چونکہ جنگوں کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے اس لیے اس حوالے سے. لیکن مولا کائنات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو جنگ ایک سلسلہ ہے اور ایک بہرحال حصہ ہے مولا کائنات کی زندگی کا. اور مولا کائنات نے جنگ میں بھی جو شرکت کی ہے کہ جب نیت پاک ہو، جذبہ سچا ہو تو انسان جس کام میں بھی ہاتھ لگاتا ہے تو دل سے کرتا ہے. یعنی جو بھی انسان کام کرے گا پھر دل سے کرے گا. لہذا علی کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ علی پہلوان تھے اور تلوار چلانے والے تھے لہذا تلوار خوب چلائی، نہیں. علی کا اور اسلام کا جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو اسلام کو جو ضرورت پڑی علی اس ضرورت کے مطابق کھڑے اترے. یعنی اسلام کو جو کام پڑا علی نے ہر کام انجام دیا اور دل سے کیا تو ویسے انجام پایا جیسے ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ آپ تاریخ سنتے رہتے ہیں اور ہم صرف ایک جملہ کہتے ہوئے گزرتے چلے جائیں گے کہ مولا کائنات کی زندگی صرف اور صرف آپ تلوار میں اور جنگ میں نہ سمیٹ کے دیکھیں کہ علی نے تلوار چلائی، خیبر میں مرہب کو پچھاڑا، مثلا احزاب میں آ کے عمرو بن عبد الود کو مارا، یہ ٹھیک ایک حصہ ہے. لیکن اسلام اور علی کا جو رشتہ ہے وہ صرف اور صرف جنگوں سے نہیں ہے کہ ہاں پیغمبر سے مولا کائنات کہہ کے رکھیں کہ یا رسول اللہ باقی کام تو اپنا دیکھ لیجئے، مسلمانوں سے کروا دیجئے، اگر تلوار چلانی ہوئی تو ہم کو بتائیے گا. نہیں، جذبہ اور حوصلہ اور نیت یہ ہے کہ پروردگار کی راہ میں خدا کے لیے، دین کے لیے پیغمبر جو ضرورت ہوگی وہاں بتائیے گا، علی کھڑے. اب
اس حوالے سے ایک دوسرا، خود پیغمبر نے بھی ہر جگہ مولا کائنات کو پیش رکھا کی. دعوت ذوالعشیرہ، آپ کے یہاں دعوت ہوتی ہے تو مثلا آپ کے گھر کا بوڑھا بزرگ جاتا ہے، بچوں سے کہلا دیتے ہیں. آدمی کا دل ہے کھانا کھانا چاہتا ہی ہے، بس خبر ملنی چاہیے اور کیا. لہذا ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ کوئی بڑا بزرگ اور بالکل پکا بوڑھا آدمی معتبر آدمی جائے اور دعوت کہنے. نہیں، بچے کو بھیج دیا جا کے، وہ کہہ کے چلاتا ہے گھر گھر میں بنا گھر کھانا ہے، آ جائیں گے. لیکن وہاں پر بھی پیغمبر نے کیوں یہ ضرورت محسوس کی کہ علی کو بھیجا جائے؟ ابھی اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے، شروعات ہو رہی ہے. ابھی اسلام کی تبلیغ شروع نہیں ہوئی ہے. دعوت ذوالعشیرہ ہوگی تب پیغمبر بتائیں گے کہ ہم نبی ہو گئے اور پروردگار عالم نے ہمیں اسلام اور دین دے کے بھیجا ہے. لیکن اسی دعوت کے لیے پیغمبر مولا کائنات کو بھیجتے ہیں. دعوت دینے کے لیے کوئی ایسی شاید ضرورت نہ ہو کہ مثلا کوئی بھی چلا جائے، کوئی بھی کہہ کے چلا ہے کہ ہاں کھانا ہے. عرب بھی ایسے ہی ہماری طرح. ہاں، لیکن وہاں مولا کائنات کو بھیجا. اس کے بعد پھر دعوت ذوالعشیرہ ہو گئی. اب یہاں پر مولا کائنات کا خود کردار دیکھیں کہ پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ جو بھی یعنی ہم دین لے کے آئے ہیں، جو بھی ہماری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ ہمارا وسیع، ہمارا وزیر اور ہمارا جانشین ہوگا. اور یہ پیغمبر کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے کہ ہم کہتے ہیں پیغمبر مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو ہے وہ اپنا جانشین مقرر کر کے نہیں گئے. پیغمبر نے توحید کا کلمہ بعد میں سنایا ہے، پہلے اپنی وصایت اور وزارت کا اعلان کیا. اسلام کا پیغام بعد میں سنایا ہے، پہلے اس بات کا اعلان کر دیا وہ اسلام کی جو ابھی تم کو نہیں بتایا ہے، اس اسلام میں جو ہماری مدد کرے گا وہ ہمارے بعد ہمارا جانشین ہوگا. اب مسلمانوں کے گلے میں کانٹا پھنس گیا ہے کہ ارے علی کی 10 سال عمر تھی، 10 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے، 13 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے. اب 13 سال کی عمر 1300 سال سے لے کے بیٹھے ہوں گے. 13 سال عمر کب تھی علی کی؟ ذوالعشیرہ کے دن تھی نا. آج تو نہیں ہے. صفین میں بھی تو نہیں تھی، خیبر میں تو نہیں تھی 13 سال. یا علی ذوالعشیرہ کے بعد ہاں عورتوں کی طرح عمر ہو گئی تھی کہ آگے بڑھی نہیں ہے. 13 سال. اب اس 13 سال کے بہانے نہیں معلوم کتنا. بھائی اسلام سب سے پہلے کون لے کے آیا؟ تو پہلے وہ اوپر سے شروع کیا کہ 40-50 سال والے کون تھے ان میں. مولا کائنات نے پہلے اسلام قبول کیا. کہیں نہیں، وہ چونکہ بچے تھے لہذا ان کو نابالغ کیٹیگری میں رکھا جائے گا. یہ نابالغ کیٹیگری میں رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر ہمارا بچہ 7-8 سال کی عمر میں، 5-6 سال کی عمر میں ہم سے کہے کہ ہم انجینئر بنیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے، کہتا کہے گا، کرے گا. لیکن جب وہ انجینئر بن جائے گا اس کے بعد کہے گا دیکھو ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم انجینئر بنیں گے، تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ سب بچپنے کی باتیں نہیں. اگر وہ بننے کے بعد کہے کہ ہم بن گئے تو اب نہیں کہیں گے کہ ہم بچپن کی باتیں تھی، یہ سب تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے. نہیں، اس نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا. علی ذوالعشیرہ کے دن 10 سال کے تھے، ذوالعشیرہ کے دن 13 سال کے تھے، لیکن علی نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کر کے بتا دیا کہ جو رسول سے وعدہ کیا تھا ساتھ دینے کا، وہ وعدہ وفات پیغمبر تک نبھایا ہے، اپنی زندگی تک نبھاتے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. وہ 13 سال والا کاٹا نکال دینا چاہیے کہ نہیں. مولا کائنات نے جو کہا تھا کس عمر میں کہا نہیں معلوم، لیکن کیا پوری زندگی وہی جو کہا تھا. یہ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے. یہ جنگوں کے علاوہ چونکہ ذکر کرنا ہے، پیغمبر کی ہجرت کا موقع آتا ہے اور ہجرت کے حوالے سے بہرحال مولا کائنات کے فضائل آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. صرف ہمیں اشارہ کرتے ہوئے گزرنا ہے کہ پیغمبر نے مولا کائنات کو بلایا کہ بستر پہ سو جاؤ. اب بستر پر سونے کا جو مقصد تھا وہ سیدھا سیدھا یہ تھا کہ کفار
بہرحال رات بھر اس بات میں اس بھرم میں رہ جائیں کہ بستر پر پیغمبر سو رہے ہیں اور ان کو پیغمبر کے جانے کی بھنک نہ لگے تاکہ پیغمبر کا پیچھا نہ کرے. بس اتنے کام کے لیے. اب اتنے کام کے لیے بہرحال اپنے یہاں تو مثلا نہیں معلوم یہاں کوئی گاؤں کا جو ہوگا بہرحال پرانے لوگ تھوڑا بہت ہوگا. ہمارے یہاں جو نوٹنکی دیکھنے جاتے تھے جوان وہ لکڑی اکڑی لگا کے چلے جاتے تھے. الحمدللہ ہم لوگ ایسے نہیں, مطلب کچھ بھی اپنا چادر کے اندر ڈال کے نکل جاتے تھے اور ماں باپ سمجھتے تھے کہ بچہ سو رہا ہے. اتنے سے بھی تو کام ہو سکتا ہے نا, اتنے سے بھی کام ہو سکتا تھا, لیکن پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا کہ نہیں تم کو سونا ہے بستر پر. کیا پیغمبر کی نعوذ باللہ کوئی دشمنی تھی, چاہتے تھے علی کو خطرے میں ڈالنا؟ نہیں, مولا کائنات کے ان جذبات کی آپ قدر کریں جو علی کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. پیغمبر سے مولا کائنات نے پلٹ کے صرف اتنا پوچھا کہ ہم سو جائیں گے تو آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں, اور اس کے بعد پھر مولا کائنات نے اور کوئی سوال نہ کیا. امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ علی نے اپنے کو موت کے ٹھکانے پر رکھا. یعنی کوئی انسان یہ بہرحال ہمارے ہاں یہ سارے تصورات کی پیغمبر نے کہہ دیا مولا کائنات سے کہ امانتیں دے کے آنا ہے تو علی کو زندگی کا یقین تھا, یہ معصوم کے جملے ہیں. علی نے اپنے کو موت کے ٹھکانے پر رکھا. موت کے ٹھکانے پر رکھنا اپنے یہاں یہ جملے بہرحال تو صرف ادبی جملے ہو گئے ہیں کہ جان بکف ہونا, ہتھیلی پہ جان رکھنا, یہ سب بس اب سن لیں ورنہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. ہتھیلی پہ جان رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہتھیلی پہ جان رکھنا خود کو موت کی جگہ پر رکھا علی نے. کیوں؟ تاکہ پیغمبر کے جان کی حفاظت کر سکے. میدان جنگ میں تلوار چلا کے کافر مشرک کی گردن کاٹ لینا آسان ہے, اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جانا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. لہذا علی کے کمال کو پہچاننا ہے تو ان مقامات پر پہچانے کہ صرف جان لینے کے لیے علی نہیں ہے, بلکہ اگر اسلام کو ضرورت ہے تو پہلے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. لہذا مولا کائنات لیٹے اور اس کے بعد پھر اس انداز سے لیتے ہیں کہ مشرکین بھی بہرحال رات بھر کھڑے انتظار ہی نہیں کرتے رہے, پتھر مارے, ساری ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے اٹھ کے بیٹھے. اب رات بھر ان تمام حالات کے درمیان مولا کائنات کو اپنا منہ نہ کھولنا, چادر نہ ہٹانا, یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے. جگر ہونا چاہیے, دل ہونا چاہیے. عمر بھر رات عبادت میں گزاری لیکن عمر بھر رات عبادت میں گزاری لیکن اب سوئے بھی کر شب ہجرت تو پیغمبر کے لیے. صلوات پڑھیں محمد. اور اس کے بعد پھر ہجرت کے بعد پیغمبر مدینے آ جاتے ہیں, جنگوں کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو مولا کائنات ہر جنگ میں پیش نظر آتے ہیں, ہر جنگ میں آگے نظر آتے ہیں. اور پھر یہیں پر مرحلہ ختم نہیں ہو جاتا. جب ہم علی کی گفتگو کر رہے ہیں تو مولا کائنات کی زندگی کے آخر تک پیغمبر کے زمانے میں بہرحال منافقین تانے بھی دیا کرتے تھے. جنگ تبوک میں وہ مرحلہ پیش آیا کہ منافقین نے تانا دیا اور پیغمبر کے پاس مولا کائنات شکایت لے کے آئے اور پیغمبر نے مولا کائنات کو بشارت دی. یہ پیغمبر کی زندگی تک تو چلے ٹھیک ہے, منافقین نے تانا دیا, تھوڑا رنجیدہ ہوئے, پیغمبر کے پاس آئے, بشارت سنی, پھر خوش ہو گئے. وفات پیغمبر کے بعد علی نے جو صبر کیا ہے وہ کس نے؟ یہ مرحلہ علی کی زندگی کا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ شجاعت کی دلیل ہے مولا کائنات. خیبر میں در اکھاڑنا شجاعت نہیں ہے, بلکہ وہ در اپنے سینے پر رکھ لینا وہ شجاعت. علی کی خاموشی کس لیے ہے, اور ایسے افراد کے سامنے کہ جن کا وجود بھی کچھ نہیں.
وجود سمجھتے ہیں نہیں؟ حیثیت، اوقات. کیا بات یعنی مولا کائنات کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تلوار چلائیں گے تو مار نہیں پائیں گے. مار تو دیں گے، اچھے اچھوں کو مار دیا تو ان کی کیا حیثیت ہے. لیکن یہ تلوار جو چلے گی اس کی کاٹ اسلام کے گردن تک پہنچنے والی ہے. لہذا اس اسلام کو بچانے کے لیے ہم ان کو بخش دے رہے ہیں. اور یہ 25 سالہ جو دور زندگی ہے وہ مولا کائنات کے امتحان کا دور ہے. ایک طرف ہمارے لیے اس سے بڑے امتحان کا دور بن گیا ہے. اس حوالے سے ایک دو باتیں ہم صرف عرض کر دیں اور شاید اسی پر گفتگو ختم کر دیں کہ وقت بھی نہیں ہے. ہمارے لیے اور امتحان کا دور بن گیا ہے. یہ 25 سال جو مولا کائنات نے خاموشی کے گزارے، ہم اس کی الگ الگ تفسیریں کرنے لگے. یہ خاموشی پیغمبر کے لیے اگر کہیں تسلیم ہے کہ ہاں پیغمبر کے لیے تھی، دین کے لیے تھی، اور کسی ذات اور کسی شخصیت کے لیے نہیں. خوف کی وجہ سے نہیں، ذاتی کوئی ڈر نہیں تھا، جان کا خطرہ علی کو نہیں تھا. یعنی علی نے اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار نہیں کی تھی. کوئی ذاتی خوف نہیں تھا مولا کائنات کے دل میں. سامنے اتنے بڑے لوگ بھی نہیں تھے کہ جن کا ڈر مولا کائنات کے دل پر طاری ہو جائے گا. اگر خوف ہے تو صرف اور صرف کیا کہ اگر تلوار چلی تو یہ تو مارے ہی جائیں گے، اسلام بھی ختم ہو جائے گا. اور اس دوران جو مولا کائنات نے زندگی گزاری ہے، جو کچھ بھی کیا وہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلام کے لیے. اور ہم کسی کی تفسیر کرنے میں جب بھٹک جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ ایک الگ مرحلہ آ جاتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں فلاں فلاں کے ساتھ مولا کائنات اچھے روابط. یہ اچھے روابط کیوں تھے؟ آپ تاریخ ایک ایک واقعات کو جہاں پر بھی لگتا ہے کہ اچھے روابط ہیں وہاں دیکھیں کہ مولا کائنات نے مدد کس کی. عورت کو سنسار کیا جا رہا ہے، مولا کائنات ایک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں سنسار نہیں کر سکتے. اس کے اوپر مثلا حد جاری نہیں کی جا سکتی. حد جاری نہیں کی جا سکتی. حد کے قانون کی حفاظت ہو رہی ہے یا حکومت کی حفاظت ہو رہی ہے؟ قانون شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے یا حاکم کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اب حاکم بھی بچ گیا تو یہ اس کی قسمت ہے، یہ مولا کائنات کی نیت نہیں ہے. لہذا اس دور کو اگر علی کے لیے ہم دور امتحان سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی دور امتحان ہے. لہذا صحیح سمجھیں، صحیح تفسیر کریں اس دور کی، صحیح طریقے سے اس تاریخ کو سمجھیں کہ یہ تاریخ کیا تھی. علی اگر خاموش ہیں تو ڈر کے خاموش نہیں ہیں، ورنہ مولا کائنات نے اس 25 سال کے بعد پھر تلوار اٹھائی اور حاکم شاہ کو جب دھمکی دیا تو یہ کہہ کے دھمکی دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ علی ڈر گئے ہیں، ہمارے پاس تلوار بھی یہی ہے، پہلو میں جگر بھی وہی ہے. یہ مولا کائنات کا جملہ بتا رہا ہے کہ درمیان میں اگر تم نے خاموشی دیکھی ہے تو کچھ اور وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ پیغمبر کی وصیت تھی اور اسلام کی مصلحت. نہ علی کی تلوار اگر نیام سے نکلتی ہے تو اسلام کے لیے، نیام میں جاتی ہے تو اسلام کے لیے. نکلنا تو اسلام کے لیے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جاتی ہے تو وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہمارے سمجھ کا پھیر. اس مرحلے میں ہم علی کی شجاعت کو پہچانیں کہ علی جیسا کوئی شجاع ہو بھی نہیں سکتا، جو اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی مصلحتوں کو کنارے ڈال کے اسلام کے لیے وہ برداشت کر لے کہ جو کوئی بھی طاقتور انسان برداشت نہیں کر سکتا. ابھی یہاں سے نکلتے ہوئے کسی کمزور مجبور آدمی کو ہم ٹانگ لگا کے چلے جائیں تو خود ہی پلٹ کے ساری بول دے گا. لیکن کسی مضبوط کو اگر ہم جو ہے تھوڑا سا دھکا دے کے نکلنا چاہیں تو فتح خیبر کے لیے شرط رجل لازم ہے. فتح خیبر کے لیے شرط رجل لازم ہے اور کام مشکل کا نہیں ہے، ہاں مگر نر کے لیے. سبحان اللہ. اور اس دوران خاص کر یہ جو واقعات درمیان میں پیش آئے وفات پیغمبر کے بعد، حتیٰ مولا کائنات کے گھر کے اوپر جناب فاطمہ کے دروازے کے اوپر حملے کے واقعات، وہاں پر بھی اسلام کی مصلحتیں بہت عظیم ہیں. ان کو قربانی سکھائی گئی ہے.
ان کے باپ دادا نے یہ سکھایا ہے کہ اگر اسلام کے اوپر وقت پڑے تو جان قربان کرنا، اور یہ اسی کے پابند ہے، ورنہ اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو مانع ہو جائے۔ اور جناب فاطمہ کو بھی ایک گویا شکوہ ہے اور گلہ ہے، جو اسی خطبہ صدق کے آخر میں روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب فاطمہ مسجد سے چلی اور گھر میں مولا کائنات منتظر تھی۔ آپ مولا کائنات کی اس کیفیت کو اندازہ کریں کہ جہاں علی کے سامنے ایسا مرحلہ ہے کہ گھر سے نکل نہیں سکتے، اور اگر گھر کی خاتون باہر چلی جائے ایسے میں کیا عالم ہوتا ہے۔ تاریخ کے جملے علی منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ جناب فاطمہ آئیں، اور اس کا جناب فاطمہ آئی ہیں۔ یہ فاطمہ کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں گلہ نظر آتا ہے، شکوہ نظر آتا ہے، باقاعدہ مولا کائنات سے کہا کہ علی جب سے تمہیں تلوار رکھی اب ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے، ہماری میراث کو ہڑپ لیا، ہمارے بچوں کے حق کو کھا گئے۔ اور یہ شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ مولا کائنات کو مارنا چاہتے ہیں کہ وہ تلوار اٹھاؤ، نہیں، اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، دنیا کے سامنے اظہار کرنے کے لیے جناب فاطمہ نے جملہ کہا کہ دیکھو علی کی تلوار رکھی تھی ورنہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ دنیا پہچان لے کہ علی نے تلوار رکھ لیا تھا اسلام کی مصلحت کے لیے، اس لیے ان کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو گئی، ورنہ ہمت نہیں تھی کسی میں۔ علی کا حق کون چھین سکتا تھا؟ لیکن جنہوں نے چھینا ان کو اچھی طریقے سے اندازہ تھا، ان کو یہ راز کی باتیں بھی معلوم تھی کہ رسول وصیت کر کے گئے، ذرہ برابر بھی احتمال ہوتا کہ علی تلوار نکال سکتے ہیں تو کسی بھی یہ جرأت نہ ہوتی۔ مولا کائنات نے ایسے عالم میں صبر کیا۔ یہ جملے ظاہر ہے کہ اب ہمارے زمانے میں شاید صرف لفظ رہ گئے ہیں۔ ہم اگر علی کے اس خلوص کو پہچانے کہ جو مولا کائنات کی زندگی میں پایا جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات کے جملے کے معنی کیا ہیں کہ صبر تو بالقضاء وبالحق شجاع، میں نے صبر کیا ایک ایسے عالم میں کہ گلے میں کانٹا چبھ رہا تھا اور آنکھ میں کانٹا تھا اور گلے میں لٹی چبھ رہی تھی، یعنی بولنا بھی دشوار، دیکھنا بھی دشوار، نہ دیکھا جا رہا تھا نہ آنکھ بند کیا جا رہا، نہ بول سکتے تھے نہ خاموش رہ سکتے تھے۔ یہ ایسی کیفیت سے گزرے مولا کائنات، اور یہ درد اگر کوئی محسوس کرنے والا تھا وہ جناب فاطمہ تھی۔ جب میں نے عرض کیا کہ جناب فاطمہ نے مولا کائنات سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، کہا آپ کے اوپر جو مظالم ہوئے ان کی وجہ سے۔ اور مولا کائنات نے جناب فاطمہ سے پوچھا، جناب فاطمہ نے آواز دی کہ ہمارے بعد جو تمہارے اوپر مظالم ہوئے اس کی وجہ سے ہو۔ وہ مظالم یقیناً بہت ہی سخت تھے۔ جناب فاطمہ نے جو وصیت مولا کائنات سے کی، وصیتوں کا سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد جناب فاطمہ نے اپنا آخری دن اس انداز سے گزارا کہ بچوں کو نہلایا دھلایا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گھر کا سارا کام بھی نے خود انجام دیا۔ ایک ایسی کیفیت تھی کہ مولا کائنات کو پوچھنا پڑا کہ فاطمہ جس دن سے آپ کے بابا کی وفات ہوئی ہے کبھی آپ کو اتنا خوشحال نہیں دیکھا تھا، آج کس وجہ سے آپ خوشحال ہیں؟ آپ کی طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے؟ جناب فاطمہ نے جواب دیا، علی رخصت کا وقت قریب ہے، ہم نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بابا کہہ رہے تھے بیٹی تم ہم سے ملاقات ہونے والی ہو۔ جناب فاطمہ نے بچوں کو تیار کیا، گھر سے باہر بھیج دیا اور کنیز کو اس بات کی وصیت کی کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی۔ اور اے فضا دیکھو جب بچے گھر میں آئے تو پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا،
اجرکم اللہ، جناب فاطمہ کی وفات ہوتی ہے، بچے گھر میں آئے، جناب فضا نے کھانا کھلانے کی کوشش کی لیکن بچوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ جب فضا نے دیکھا کہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے، ایک مرتبہ جناب فضا نے بچوں کے سامنے یہ اظہار کیا ہے، بچوں اب اپنی ماں کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ بس یہ سننا تھا، بچوں کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ننھے ننھے ہوا میں سر سے پھینک دیے، مولا کائنات کی خدمت میں آئے، مولا کائنات کو خبر دی، علی کے اوپر کوہ علم ٹوٹ پڑا، اٹھے لیکن حوصلہ جواب دے چکا تھا، چلتے تھے لیکن کبھی چلتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، لڑکھڑاتے قدموں سے گھر تک نہیں پہنچے۔ جناب فاطمہ کے غسل و کفن کا انتظام کیا اور اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا، مولا کائنات نے بچوں سے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سارے بچے ایک ایک کر کے ماں سے رخصت ہونے لگے، اتنے میں مولا کائنات نے دیکھا امام حسین جو گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں، مولا کائنات آواز دیتے ہیں بیٹا حسین کیا اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ حسین آواز دیتے ہیں بابا میں تو اس وقت تک ماں کے قریب نہ جاؤں گا جب تک ماں خود نہ بلائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ مولا کائنات کے جملے یہ ہے، خدا کی قسم ایک مرتبہ جنازے سے ایک چیخ بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ حسین فاطمہ سے لپٹ جاتے ہیں، علی کو حکم ہوا علی حسین کو جدا کر دو۔ بس میں نے ختم کیا۔ مولا کائنات نے جنازے کو دفن کرنے کا انتظام کیا اور مولا کائنات نے تنہا اکیلے فاطمہ کو سپرد لحد کر دیا، لیکن سپرد لحد کرنے کے بعد عجیب مرثیہ پڑا ہے۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ جناب فاطمہ کو خطاب کر کے آواز دیتے ہیں، اے بیٹی آپ کے جانے سے جو آنکھیں سوتی تھی مجھے جاگنا پڑے گا، اب علی کو سونا نصیب نہ ہوگا، اب علی کو چین نصیب نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور آواز دیتے ہیں، اللہ صفیت کا صبری یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے جانے سے علی کے صبر کا باہر ٹوٹ گیا، اے پیغمبر ہماری طرف سے اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے آپ کے اوپر سلام ہو۔ اے پیغمبر یہ آپ کی بیٹی آپ کے دیوان پر جا چکی ہے، لیکن ہاں آپ کی بیٹی اتنی صابرہ تھی کہ فاطمہ کے اوپر جو ظلم دنیا والوں نے ڈھائے تھے فاطمہ نے اسے ہمارے سامنے بھی بیان نہ کیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ سے بھی کچھ نہ کہے گی، اس لیے آپ خود فاطمہ سے پوچھ لیجئے گا کیا آپ کے بعد مسلمانوں نے فاطمہ کے اوپر جا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بچ الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر ذکر قبول فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار شب جمعہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، پروردگار درمیان حاجت میں حاجت کو پورا فرما، پروردگار بیمار ہوں کو شفا کامل عاجل علاج، پروردگار مقروض ان کے قرض کو عطا فرما، گمدست منظور سے تیرے سے عطا فرما، پروردگار بامیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار اس دنیا میں جناب فاطمہ کی سیرت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار آخرت میں ہمارا حشر و نشر ہے لیکن مصطفیٰ السلام کے ساتھ، پروردگار مشتاق ہے زیارات میں زیارات سے مشرف فرما، پروردگار مسلمان جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اسلام مسلمین کو نصف نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر برقرار رکھ، ہمارے امام کی طرف متعقید فرما، ہمارے کردار کو اتنا لائق ہمارے امام کا اللهم صل على محمد وآل محمد